یہ جو ریلز دیکھنے کی جو لت لگی ہے نا لوگوں کو، میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعی اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اگر ہم وقت رہتے نہیں سنبھال سکے اپنے آپ کو تو خود کو اور اس کے بعد اپنے آنے والی نسلوں کو بہت بڑے نقصان سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دوچار کریں گے، جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے نقصان ہم اور آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ بھائیو، یہ جو ریلز دیکھنے کا مسئلہ ہے نا، لوگ ہر طرح کی دیکھتے، اور میں ہر طرح کی ریل کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، صرف غلط چیزیں نہیں۔ آپ لیکچرز بھی علماء کے صرف ریلز کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ریلز دیکھنے کی اگر آپ کو لت لگی ہے، میں سب کو ملا کر پہلے مجمل ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ریلز کے چنگل سے اپنے آپ کو نکال کے باہر لائیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، ایڈکشن ہے۔ ابھی یہ لوگ جو ہے اس کی لت کا شکار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں، دو چیزیں بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ خود آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اگر ہے، آپ فیس بک کھولیے، آپ انسٹاگرام کھولیے، یا آپ جو ہے یوٹیوب کھولیے، یا پھر آپ کوئی بھی جتنے آپ کے سامنے وسائل ان کو کھولتے جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے نظر پڑتی ہے، دیکھنا شروع۔ آدمی بالقصد دیکھنے کے ارادے سے موبائل نہیں اٹھا رہا ہے، موبائل نکالا کال کرنے کے لیے، کال کے بعد رکھنے سے پہلے انگلی بڑھ جاتی، اب اس کے بعد بلا مبالغہ بتا رہا ہوں گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کا وقت اس پر نکلتا ہے۔ اور اس کے جو نقصانات کی اگر میں بات کروں، بہت سارے نقصانات ہیں، نقصانات کا تذکرہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ایڈکشن، یہ لت جو ہے نا، یہ اس سے چھٹکارا پائی ہے۔ اس چیز نے ہمیں وہی کیفیت، اسی کیفیت میں کم و بیش مبتلا کر دیا ہے جو کیفیت کسی نشہ آور چیز کی لت لگنے والے کی ہوتی ہے۔ شرابی کا نشہ جب ٹوٹنے لگتا ہے نا، اندر سے اس کے اندر ایک جو خواہش ہوتی ہے، اس کے بدن میں کھنچاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، جب تک دوبارہ پی نہ لے شراب یا دوسرے قسم کا نشہ کر نہ لے اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ معاف کیجئے گا جن کو لت لگی ہے ریلز دیکھنے کی، سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کی، آپ دیکھیے بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں گے، اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے آپ ہیں کہ نہیں ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا موبائل اپنے سے دور رکھ دیجئے۔ دیکھیے کتنی دیر میں آپ کو موبائل کی یاد آتی ہے۔ وہ جو اندر سے موبائل کی تلاش ہو رہی، گمشدہ موبائل نہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں اور ضرورت پر نہیں کہ کسی سے آپ کو بات کرنی ہے۔ وہ جو لت لگی ہے، آپ کے دماغ کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس کا عادی ہو چکا ہے، اور بہت دیر سے آپ نے وہ اس کو نشہ دیا نہیں ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے۔ یہ جو لت لگی ہے نا، بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کے بندوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب کی طرح اسے حرام کا فتویٰ تو میں نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ضرور آپ کے سامنے کہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ذہنی غلامی، اور اسلامی شریعت ایسی کسی غلامی کو مومن کے حق میں اچھی نہیں قرار دیتی۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے جو چیز آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دے وہ چیز بڑی اچھی چیز نہیں، یہ غلامی ہے ایک طرح کی ہماری اور آپ کی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی ذہنی یکسوئی کا خاتمہ ہو گیا۔ آدمی کا دماغ، آدمی کے ذہن کی یکسوئی اب باقی نہیں رہ گئی۔ آدمی کے دل و دماغ پر اس کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ، اتنا منفی اثر پڑا ہے کہ سچ کہے تو ابھی بھی اس کا پورا اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، لوگوں نے جو اس میدان کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سوشل میڈیا کا امپیکٹ یا اثر انسانوں پر بالعموم، دینی ناحیے سے نہیں، جنرل جسے کہتے دنیاوی ناحیے سے کتنا ہوا ہے اس جنریشن میں سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ 10 سے 20 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا، اس لیے کہ لوگ ابھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تاثر کا نقصان جو اصل میں دیکھنے کو ملے گا ابھی 10-20 سال کے بعد میں نظر آئے گا، اور وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ بعید نہیں کہ جس طرح شراب کو حرام مان کر بھی اس پہ پابندیاں لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا یا ریلز یا یہ کنٹینٹ وغیرہ پر بھی اسی قسم کی پابندیاں لگائیں گے۔ جیسے شراب کو حرام نہیں حلال مانتے ہوئے بھی لوگ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایسی پابندی کی بات آئے گی۔ یہ اندازے ہیں لوگوں کے۔ اور جو آدمی کانسنٹریشن لوز کر لیتا ہے نا، ذہنی یکسوئی کھو دیتا ہے، وہ عبادات میں بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے دنیاوی کاروبار، معاملات، اسٹڈیز میں بھی کبھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ زمانے جاہلیت کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، عرب کے زمانے میں شراب تو بہت عام تھی، گھٹی میں تھی، لوگ ویسے ہی پیتے تھے، بلکہ شراب پی کر شعر و شاعری کرتے، فخر کرتے۔ ایک بدو زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، ساری قوم پیتی، سارا زمانہ پیتا، تم کیوں شراب نہیں پیتے؟ اس نے کہا، لا اشرب ما یشرب عقلی، وہ چیز میں پی نہیں سکتا جو میری عقل کو پی جائے۔
सुभान अल्लाह। आज भी हम उसे बद्दू कहते हैं। सच तो यह है कि उस बद्दू से बड़े बद्दू हम हैं अगर हम और आप अपनी अक्ल की हिफाजत करने का सबक नहीं सीख पाते। अच्छा, ये मसला उस वक्त भी कंसंट्रेशन का है और दूसरे मामलात में भी। जैसे दूसरे मामलात मैंने कहा इबादत में काम नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा है, काम में दिल नहीं लग रहा है, जिस वक्त वो आदमी देख रहा होता है ना दुनिया व माफिया से बेखबर, अपने अतराफ व अखनाफ के माहौल से बेखबर, कई बार अपने माँ के साथ वालिदैन के साथ बैठा हुआ है, मोबाइल में डूबा हुआ है, माँ आवाज दे रही है, बाप आवाज दे रहे हैं, माँ को या हम बात कर रही है, बाप को या हम बात कर रहा है, बच्चे की तवज्जो नहीं माँ बाप की तरफ। और मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम और आप जैसे हम अपने वालिदैन के साथ, बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ बैठते हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं और घुसे हुए हैं, दुनिया से बेखबर, माहौल से बेखबर, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी मुसीबत और इसी का असर इस दिवाजी जिंदगी पे जो पड़ रहा है मियाँ बीवी के आपसी मामलात पे, हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते।